رسوله الكريم أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله صدق الله العظيم. قدر محترم حضرات حسب اور سامعین کرام، انسان روح اور جسم کے خدمے سے تعبیر ہے. جہاں روح کی غذا ذکر اللہ ہے، وہیں جسم کے غذا کے لیے پانی اور خوراک ضروری ہے. خوراک بھی انسانی جسم کو ہر وقت متحرک کرتی ہے. اس لیے اسلام نے حصول رزق کے معاملے میں بھی مکمل رہنمائی کی اور انسان کو اچھے اور پاکیزہ رزق کے حصول کی تعلیم دی. اس کے لیے اسباب پیدا فرمائے. قرآن مجید سورہ نبا آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. سورہ اعراف آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ. اسی پر بس نہیں بلکہ کسب مال کا حکم دیتے ہوئے سورہ جمعہ آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا. صرف کمائی نہیں بلکہ پاکیزہ کمائی حاصل کرنے کا حکم دیتے ہوئے سورہ بقرہ آیت نمبر 171 میں ارشاد فرمایا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. محترم سامعین، معلوم ہوا کہ مطلق مال کمانا فرض نہیں بلکہ حلال مال کمانا فرض ہے اور حرام مال کمانا سخت گناہ کا باعث ہے. لیکن افسوس کہ آج کل لوگ مال کمانے کی حرص میں اس بات کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں کرتے کہ وہ حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے، بلکہ آج کل تو جھوٹ، دھوکہ دہی اور دو نمبری کے ذریعے مال کمانے کو کمانے ہونا سمجھا جا رہا ہے. اسے اپنی ہوشیاری و چالاکی خیال کیا جا رہا ہے. حالانکہ حقیقت میں یہ دوسروں کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ہی ساتھ دھوکہ فریب ہے اور نیکی برباد گناہ لازم کے مصداق ہے. دوستو، کسب حلال اور رزق طیب کے بے شمار برکات ہیں. جب لقمہ حلال انسان کے پیٹ میں جاتا ہے تو اس سے خیر کے امور صادر ہوتے ہیں، بھلائیاں پھیلتی ہیں، نیکیوں کی اشاعت کا سبب بنتا ہے اور حلال و طیب کمائی کھانے والا عند اللہ مقبول و مستجاب بن جاتا ہے، جبکہ حرام کو جزوے بدل بنانے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود ٹھہرتا ہے. چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستجاب الدعوات بننے کی دعا کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد، اپنا کھانا پاکیزہ اور حلال رکھو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. محترم سامعین، آج ہمارا معاشرہ جن مسائل سے دو چار ہے ان میں سے ایک اہم مسئلہ ایسا ہے جو کئی مسائل کو جنم دیتا ہے، وہ ہے بے روزگاری. ظاہر ہے کہ بے روزگاری ایک ایسی لعنت ہے جس کا مفلسی بھوک اور بیماری سے چوری دامن کا ساتھ ہے. اس کا اثر ایک طرف بے روزگار شخص اور کنبے کے تمام افراد کی جہالت، بدحالی اور پریشانی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور دوسری طرف بے روزگاری اور غریبی کی وجہ سے طرح طرح کے اخلاق اور سماجی برائیاں پیدا ہوتی ہے. بے ایمانی، چوری، ڈاکہ زنی، یہاں تک کہ عصمت فروشی و عصمت ریزی کے واقعات کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ ان جرائم کا ایک بڑا سبب بے روزگاری اور مفلسی ہے. بے روزگاری کے انفرادی اور سماجی نقصانات کے علاوہ سب سے بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ بے روزگاری کا اثر ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے. دنیا کی نظر میں وہ ملک پسماندہ اور غیر ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے جو اپنے باشندوں کی ایک بڑی تعداد کو نوکریاں فراہم نہیں کر سکتا. تعلیم یافتہ نوجوان میں بے روزگاری کا مطلب یہ ہے کہ ملک کی تعلیمی منصوبوں سے ملک کو جو ترقی اور فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ سب بیکار اور ضائع ہو رہا ہے. اعداد شمار کے مطابق جموں کشمیر میں اعلیٰ تعلیم یافتہ طلاب کی ایک بڑی تعداد بے روزگار ہے. سرکاری ادارے ہوں یا نجی دفاتر، بہت سارے ڈگری یافتہ اعلیٰ اذہان رکھنے والے بے روزگار شخص نوکری کی تلاش میں ان کے ذریعے پھٹاکے پھر رہے ہیں. سامعین، بس بے روزگاری کے سبب جنم لینے والے خرابیوں کے سدباب کے لیے سب سے زیادہ ضروری بات تو یہ ہے کہ رب ذوالجلال کی نافرمانی کو ترک کیا جائے اور بے روزگاری کے سنگرہ حالات اور حکومت کے سر باندھنے کے بجائے اسباب کے درجے میں پہلے اپنی ذاتی محنت کو کوشش کی جائے. جیسا کہ ارشاد نبوی ہے حلال مال کی طلب میں رہنا فرائض کے بعد اہم فریضہ ہے. اگر ہم اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کریں گے تو انشاءاللہ بے روزگاری کے سبب جنم لینے والی بیماریاں بھی ختم ہوگی اور معاشرے میں بھی خوشحالی آئے گی. وما علینا الا البلاغ.